وہ خاتون جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی نا، وہ فوت ہو گئی، صحابہ نے رات کو دفن کر دیا، صبح میرے آقا نے پوچھا وہ اماں جی کدھر گئے جو جھاڑو دیتے؟ عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئے۔ تو فرمایا کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں ان کے جنازے کے لیے؟ عرض کی حضور رات کا ٹائم تھا، حضور نے فرمایا دلونی علی قبر، میرے آقا ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور حضور نے پھر 4 تکبیر نماز جنازہ ان کی قبر پر پڑھی۔ مسجد وزیر خان کا بڑا درد ہے لوگوں کو، اور ادھر ترکی کے اندر وہ میوزیم کو مسجد بنایا گیا تو کفر کو درد بڑا ہوا، تو ان غلاموں نے کہا کہ وہ درد ہم آپ کا مٹھا کر دیتے ہیں، ہم وزیر خان میں لڑکیاں نچا دیتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ پرانی مسجد کھل گئی تو ہم نے پرانی مسجد کو ناچ گانا بنا دیا۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضور کے غلام بھی موجود ہیں۔ ہاں جی، وہاں جو شوکت اسلام ہوئی نا، اسلام کی شوکت اور دبدبہ جو قائم ہوا، اب تصویریں جب میں دیکھتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ ایسے وہاں جمعہ کی نماز ہوئی ہے۔ تو حضور نے ان مائی صاحبہ کی قبر پر کھڑے ہو کے فرمایا اماں جان یہ بتائیں مرنے کے بعد کس چیز کا زیادہ ثواب ملا؟ تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا وہ اماں جی کہہ رہے ہیں مسجد میں جھاڑو دینے کا ثواب۔ یار جو مسجد میں جھاڑو دینے کا ثواب ملا تو مسجد وزیر خان کی عزت کے لیے جانے والوں کو کتنا ثواب ملے؟ جی غصہ کبھی بھی کسی کو نہیں آیا مسجد وزیر خان میں، ہم تو جمعہ پڑھنے گئے، میں نے تو تقریر بھی نہیں کی وہاں، میں نے ایک نعرہ بھی اسپیکر میں نہیں لگایا۔ تو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ مولوی خادم تقریر کرے تو بجلی بھی کاٹ دو، اسپیکر بھی کاٹ دو۔ میں نے کہا ان پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہاں من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا۔ حضور نے فرمایا جب میری عزت کی بات آئے گی تو لا یلتطع انزان، فرمایا قیامت تک دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گی۔ من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا، انہیں جانا بس انہیں جانا۔ ہمارا منشور بالکل واضح ہے، بتائیں کسی اور جماعت کا ایسا منشور ہے؟ لوگ اپنے لیڈروں کے نام لے کر نعرے لگاتے ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، صحابہ کو لوگ تانے دیتے تھے تم تو پیٹ پر پتھر باندھتے ہو، ہم بڑے بڑے جناب وہ سوپ پیتے ہیں، اونٹوں کے جناب شوربے پیتے ہیں، اونٹوں کی بوٹیاں کھاتے ہیں، تمہیں تو کھانے کے لیے کھجور بھی پوری نہیں ملی۔ تو حضرت حسان کو حضور نے فرمایا حسان ان کو جواب دو، تو حضرت حسان نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اوئے تم ہمیں روٹی پانی کے تانے دیتے ہو، یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، ساری دنیا پر ہمارے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اور غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جب انصار کو کچھ نہ دیا نا، اور کچھ لوگوں کو حضور نے ہزار بکری دی، اونٹ دیے، تو کچھ بات آگے نکل گئی تو حضور نے انصار کو بلا کر فرمایا اما ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر الى رحالکم، حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ شام کو بکریاں اور اونٹ لے کر گھر جائیں، اور جب تم جاؤ تو تم سے لوگ پوچھیں کہ کیا لائے ہو، فتذهبون بالنبی الى رحالکم، تسی کہو بکریاں اٹھتے نہیں لائے، اللہ دے رسول لے آیا۔ لبیک والے اس بات پر راضی نہیں ہے کہ دنیا نے کس کس کا نعرہ لگایا اور ہم رسول اللہ کی غلامی کا نعرہ لگا دیں۔ انہیں جانا نہیں بھائی نہیں، زور لاؤ شیرو زور لاؤ، انہیں جانا جڑا بندہ بزدل ہے وہ بشک نہ لائے، میرا تو ایمان ہے جڑا دل کا بھی مریض ہے اتنا زور کا نعرہ لائے تو دل بھی ٹھیک ہو سکتا، لیکن بات اقبال کہنا سنا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ جب حضور کی بات ہوگی پھر ساری کائنات کی بات ہوگی۔ مرزائیت نے تو خود تعارف کرائے، کانا یہ کہتا ہے تو حضور نے یہ فرمایا کانا کون ہوتا ہے؟ بس انہیں جانا انہیں جانا، اس کی باتیں سنی کیوں؟ حضرت حبیب بن زید تلوار لے کے کھڑا ہوا، مسلمہ کذاب کہنا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا لا اسمع ہرا کا،
فرمایا تیری بک بک میں نہیں سنتا، اے تیری بک بک میں نہیں سنتا. پھر کہنے لگا اشہد ان محمد رسول اللہ، تم گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول؟ فرمایا ہاں میں دینا. انہیں پھر پوچھا اشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا انا اصم لا اسمع، فرمایا میں بہرا ہوں یار، میں نے سنی ہی کوئی نہیں. پھر انہیں پوچھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں. وہ کہنے لگا تو چنگا بہرا جدو میری گلاں میں تینوں سنی دی کوئی نہیں، جدو حضور دی گلاں میں تینوں سنی دی. یہ سنیا کیوں ان مسلمانوں انہاں دیاں گلاں؟ بس ایک ہی گل ہے، انہیں جانا. اتنے تو میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی لوگوں بنا دیتا سیاسی، جی مسجد میں یہ نعرہ نہیں لگتا سیاسی. میں کہا وہ خاتم النبیین والی آیت بھی نہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ بھی سیاست ہے. سانو پتہ نہیں ہے کتنی بڑی سازش ہو رہی. چلے ہو جتھے حضور دی عزت تے ناموس تے ختم نبوت دی جس مسیح تے گل نہ ہوئے، اور تسی کی چاہتے ہو سانو دسو. میں قرآن دیا ہوا آیتاں پڑھنیاں شروع کرن جڑیاں ناموس رسالت دیاں، پھر حدیث دیاں، اور حدیثاں پڑھن شروع کرا، پھر واقعات بیان کرنا تے مکدے ہی کوئی نہیں. اور دسو تسی کیڑا دین بیان کرتے ہو جمعے والے دن؟ جیڑا کوئی ختم نبوت کا نعرہ لائے، یہ سیاسی نعرہ ہے. سیاسی نعرہ نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ 72 سال جن لوگوں کو تم پالتے رہے، نہیں جی نہیں اسلام یہ ہے، اسلام وہ ہے، مرزائیت کی آڑ میں تم نے پاکستان کی تباہی کی، اور مرزائی جو ہے وہ بڑے بڑے عہدوں پر آ گئے. اور جب مرزائیوں کے پول کھلنے شروع ہوئے اور رسول اللہ کی ختم نبوت کا علم مزید بلند ہونے لگا، تو تم اس میں سازش کرنے لگے ہو کہ یہ سیاسی نہیں، اس سے بڑا ایمان کا نعرہ ہی کوئی نہیں. تاجدار ختم نبوت. یہ جو بلے والا مظلوم بنا پھرتا ہے نا، جب آئے اس کا کوئی حامی تو انہیں کہ یار تسی 8 بندے تو نہیں دیتے، مولانا دی جماعت نے 8 بندے دیتے، عمران نے انہوں دی تعزیت بھی نہیں کی. سکھ دے گھر چلا گیا تعزیت کرن، تسی اینو ووٹ دینے. جیڑا سکھ دے گھر چلا گیا تعزیت کرن تے ممتاز قادری دا پیو زندہ ہے، اودے نال جا کے فاتح بھی نہ پڑھی. کیوں قیامت والے دن برباد ہونا نے؟ اس بربادی کو آج بچو اسی تواڈے سامنے کھلی گل کر رہے ہیں. اے نہ ہوئے قیامت والے دن میرے آقا و مولا رخ انور دوسری طرف پھیر لے گا، پھر کی بنے گا؟ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا، چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا کر نہ مانا تو پھر کیا کرو؟ اسی تواڈی خیر خائی نال آئی بیٹھے ہیں. جتے کھوتے، ہاں میں گل گدے دی کھوتے دی کر رہے سی، میں بھی ختم نبوت کا قائل ہوں، تو شفقت محمود سے آج ہی ٹکٹ واپس لے. جھوٹ بولتا ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ جناب وہ بالکل سادے پڑے ہوئے ہو. نہ آپ کو بھی پتا ہے چھانگے مانگے کس دکان سے اچھے چاول ملتے ہیں، کس دکان سے جناب اچھے چھولے ملتے ہیں. کپڑا بھی لینا ہو تو دکان آپ کو پتا ہے، اور کپڑا سلانا بھی ہو پھر بھی آپ کو پتا ہے، جوتی لینی ہو پھر بھی آپ کو پتا ہے کہاں سے اچھی ملتی ہے. آپ کو پتا نہیں ہے کہ ختم نبوت کے پہرے دار کون ہیں؟ یہ پہ روز روز بتانے والی باتیں. ہمارے فیض آباد کا دھرنا تو ایسا درد ہے، اب 8واں مہینہ شروع ہو گیا، اب بھی کیبلوں پر بیٹھے تو وہ کہتے ہیں فیض آباد والے کیا کر گئے. میں کہا پترو ایک درد قیامت تک رہنا ہے، ایک درد قیامت تک رہنا ہے. انہوں نے فیض آباد ساڑھے نال بنیا کہ ٹرمپ ایویں نہیں چیخیا، کہنے لگا ساڑھا 35 ارب ڈالر واپس کرو. اسی تو 35 ارب ڈالر تے کہاں دیتے سن، تے تسی ختم نبوت دے مسئلے ہوتے این کرو ناموس رسالت. یہ مولوی تو تہاڈی ٹنڈ کر کے آ گئے میں کیا ایک تسی امریکہ دے ڈالر کھا دے، اسی محمد عربی دے دردہ پھر اتنے زور تے لگنا سی نا، ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما. نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے. میں تو اس کے بعد آج تک میں نے سارے کہتے ہیں تیرے بارے بڑا تھریٹ ہے، میں نے حکومت بھی کہتی تیرے بارے بڑا تھریٹ ہے، تو پوری دنیا اپنی دشمن بنا لے. مودی بھی کہتا ایس مولوی نو نپو، کہندن اے مولوی پاگل آیا. یہ کہندا محمود غزنوی دے گھوڑے پھر آنے، اور ساڑا سومنات دا مندر پھر ٹوٹنا ہے، اور شہاب الدین محمد غوری پھر آنا ہے، اور التمش پھر آنا ہے، سلطان عالمگیر اور زیب عالمگیر پھر آنا ہے. کہندا توبہ، یہ کہندا مجدد الفسانی دا کردار پھر دہرایا جانا ہے، سلطان الہند پھر پرتھوی راج دے اٹھا میں جا کے مسلح بچھا دینا ہے. کہندن او شیر شاہ سوری پھر آنا ہے، نور الدین زنگی پھر آنا ہے، صلاح الدین ایوبی پھر آنا ہے، طارق بن زیاد کشتیاں پھر جلا دینا ہے.
کہنا روکو مولوی ہے تو پاگل ہویا، اسی تو انہوں کیسی اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ برما کی بچیاں جب چیخیں تو مولوی تقریر کرتے تھے اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں کہا جدو بلال نو کٹیا جا رہے ہوئے اس ویلے اسلام امن کا درس نہیں دیتا، جدو بدر جمیہ ٹھلا نسی جا رہے ہوئے حضرت بلال نہیں کہ آج امن کا دن ہے، حضرت بلال نعرہ لایا ان نجا امیہ ہلاک بلال، انہوں نے کہا جی آج امیہ بچا تو پھر بلال نہیں بچا لگتا۔ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں۔ ہاں امن کا دن اس دن تھا جس دن بلال کعبے کی چھت پر چڑھ گیا، ہاں جس دن برما کی بچیوں کے سر پر ہاتھ آ جائے گا، عافیہ صدیقی واپس آ جائے گی، بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس دن مولوی خادم بھی امن پر تقریر کرے گا۔ کیوں جی ممتاز قادری کا بدلہ ہو جائے گا کہ حضور کا دین تخت کے اوپر آ جائے گا۔ پتا ہوگا کوئی نہیں دین کا سان سمجھے گالیاں دیتا ہے، میں گالیاں شالیاں نہیں دیتا، میں ان کو آئینہ دکھاتا ہوں، جب یہ آئینہ دیکھتے ہیں نا اپنی شکل ان کو بھوش نظر آتی ہے، کہتے ہیں اچھا اسی ممتاز پھٹے لایا۔ پھر جب میں ان کو کہتا ہوں کہ مسجدوں کے سپیکر تم نے اتارے، پھر بھوش نظر آنے کہتے ہیں ہم نے اتارے۔ پھر جب کہتے ہیں میں کہتا ہوں انہوں نے مرزائیوں کو بہن بھائی کہا، کہتے ہیں اچھا ہم نے کہا، انہوں نے کہا مرزائی بڑا قیمتی اثاثہ ہے، انہوں نے میچوں کے لیے 3 دن مسجدیں بند رکھی۔ آج اپنے گھر بند ہو گئے، اللہ کے گھروں کو بند کرو، ننگیا کرو، ہاں جی انہوں نے ایسے ننگیا کرو کہ دنیا کو پتہ چلے قیامت تک کہ ختم نبوت کے اوپر قیامت تک کوئی بندہ بات نہ کر سکتا۔ اینج تجھ جیڑا آوے ان کے پیچھے ہٹ جا، پرچی اس دفعہ حضور کی عزت کے لیے اینج کر کے پرچی چک کے دینی ہے نا، پھر انہوں نے سامنے جڑے سمجھے تے سنگا سانو کون ہرا سکدا؟ تسی سارے اسلام اپنی پاور رکھدا، اسلام اپنی پاور رکھدا اور بہت ڈاڈی پاور رکھدا اسلام۔ حضرت بلال یار پورے مکے نہ ٹکر لے لئی تے تسی ایڈے بوس دے لو کہ پرچی دین لگے ہو چودھری کو ڈر دے ہو فلانے کو ڈر دے ہو، انہوں نے کہا چودھری تو چودھری ضرور ہے لیکن سن کلمہ میں محمد عربی نہ پڑھا۔ پتا ہے میرے آقا نے اس گدے کو پھر کی پوچھا، فرمایا اے تو اپنا تعارف کرایا نا، تو دس تیری نسل چلنی کہ نہیں؟ واہ حضرت یافور واہ، واہ اسمبلی ممبروں واہ۔ پتا ہے کی کیا حضرت یافور نے انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو آنے تو بعد نبی آنا کوئی نہیں، میری نسل چلنی۔ کھوتا بھی ختم نبوت کو مانتا ہو، یہ کون سے کھوتے تھے جو اسمبلیوں میں ہینتے رہے، ہاں ہاں کرتے رہے تھے، ہوں آ کے تھوڑے کو پھر ووٹ منگتے تھے، تھوڑے اندر اتنی غیرت بھی کوئی نہیں کہ تسی کہو ہمیں سڑک نہیں چاہیے، بجلی نے چک لے جڑی بڑھائی آئی بھی کٹ کے لے جا، ہمیں حضور کی ختم نبوت پر پہرے دار چاہیے۔ کل اسی دیپال پور تو بائی پاس تو جدے ہوئے نا جا رہے سی ادھر منچن آباد، اگے گو آ گئی سگو، جی تسی کی کہندے ہو سگو اگے آ گئی ساڑی گڈی دے، میں ڈرائیور نو کیا آستہ کر لیا یہ سگو انہاں سگواں دی نسل وچ جنہاں حضور دی ختم، میں گڈی وچوں سگو نو کیا میں کہتا نو بھی سلام ہو، میں کہے تے اوتھے گڈی نہیں چڑھنی، گڈی آستہ کر گزر جاوے، اے او اس نسل وچ جنہاں ایک عربی کے حدیث انہاں شکار کر کے حضور دے سامنے لے آیا، انہوں نے کہا تسی جنت دیاں دوزخ دیاں گلاں کردے ہو، رب دیاں آسماناں دیاں سی او تے ویکھے کوئی نہیں، اے سگو میں خود شکار کر کے لے آیا، ایک گواہی دے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں کلمہ پڑھ جاواں گا۔ صحابہ کہنے نا حضور دے سامنے چھیڑ کے بیٹھ گئی، سر ڈال کے کدھر سر اچھا بھی بے ادبی نہ ہوتا، حضور نے آج کہنے دیے سیاسی نعرہ ہے لبیک کا، نو دولتی ہے جنہاں دے پیو دادے کھوتی بھی کوئی نہیں سی، لینڈ کروزر ملی ہے، مسجد کے صدر بن کھڑوتے، مولانا آج آپ نے لبیک کا نعرہ سیاسی، میں کہا ذلیلہ اس تو بڑا ایمان دا نعرہ ہی کوئی نہیں کہنا، سیاسی باتیں کرتا ہے۔ لبیک کا معنی ہے 2 بار کہو نا تو اس کا معنی ہے حضور میں قیامت تک حاضر، اور 3 باری کہو تو اس کا معنی ہے حضور جنت بہت سارے علماء کی مسجدوں سے چھٹی ہوئی لبیک کے نعرے کی وجہ سے، ساڑھے ایسی بولنا کوئی نہیں، ساڑھا وقت آیا تو اسی علماء نو اتنی تنخواہ دیں گے لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اسی کھلاڑیاں نو پچھلے سال
کرکٹ نے میچ کھیڈیا رمضان نے 1-1 کروڑ ایک کھلاڑی نوں ملیا ساڈی حکومت آئے گی تے جو اس حافظ نوں اسی کروڑ دیں گے جی غلطی بھی سناندے نہیں آنے اسی قذافی سٹیڈیم میں شبینہ کرانا انہوں پتہ لگ جانا ہے تبدیلی اے تبدیلی نہیں بڑیاں نچا کے تبدیلی نہیں ہوندی تبدیلی اے وے اتنی گرمی کے پیسے نال نہیں آئے بندے ہاں اے پیسے نال خرید کے نہیں آئے یا انہوں گڈیاں آئے تو اپنے پیٹرولوں کتھوں دے چلے جناب حبیب آباد شریف تو حضرت پیر صاحب زادہ پیر اجاز احمد صاحب دامت برکات انہاں دے آستانے تو چلے اپنے جیب جو پھول بھی ساڑیاں گڈیاں تے سٹے ہاں اے اور کرائے دے لوگ نہیں کرائے دے ہونے تے کدوں نہ اپنی گڈیاں پہ کے کہندے دبا مارو ایک ہی میں لگے ہوئے تے میں تے ویکھ رہا بھئی مجمع اور آ رہا انہاں کہتے سنو یار مولوی کہندا کی ہے میں کہا اقبال یہ کی وے کہنے لگا جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی یہ عشق و مستی ہے پسینے بندے ڈبا ہوئے تھے پھر میں کہا یار چپ کرو نواب شاہ میں نعرے بند کرائے جی میں تواڈے نہیں بند کرائے اے زرداری دا اپنا شاعر ہے جتے کہنے سی میں اوتے جناب لبیک دے بندے آئیں نعرے لائے قریب سی کہ بندے دے سینے پھٹ جاندے میں انہوں نے خدا دا واسطہ کوئی شہید ہو جان کے بیٹھ جاؤ تسی یہ کہنے ساڈا شاعر ہے میں کہا نا گل وچ ہو رہے توجہ کراچی لیاری بلاول نو پتھر پے جس چوک میں بات کیا میں لے چلو یار کیڑے پتھر مارتے جب میں پہنچیا تے لیاری دے لوگ منا دے حساب نال پھل لے کے کھڑے سن توجہ او کہن لگے حضور پتھر انہوں مارے جاندے جیڑا مورتی تے جا کے دکھ چڑھاوے جیڑا ختم نبوت دے پہرے دار ہوے اس تے بس اب میں اپنی پرچی کرین لوں اے اتنا نکا ووٹ نہیں ووٹ ہے ہی کرین دا جیڑا فرق کرتا ہے ادنا سڑا تعلق کوئی نہیں اور اتھی بھی خسرت دنیا والآخرت دنیا آخرت بھی جیڑے سینے دو دل رکھی بیٹھا حضور دے دشمنہ دی محبت بھی تے حضور دی محبت یہ تے ہو نہیں سکتا ہاں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی بندے کے سینے میں دو دل پیدا کرے دل تو ایک ہی ہے جو اپنے اللہ نے اپنے حبیب دے محبت واسطے رکھیا تواڈے وچ مسجد وزیر خان کیڑا کیڑا لاہور مسجد وزیر خان نے اتنے جڑا دروازے جو داخل ہونے شعر لکھیا پیچھے مڑ کے دیکھو وہ تسی پڑھیا یا ہن جانا پڑنا مسجد وزیر خان وچ بندہ داخل ہوئے نا تے پیچھے مڑ کے ویکھے تے نیلے رنگ نال ایک شعر لکھیا وہ شعر کے بھی میں اج دی گل تواڈے مکان لگا محمد عربی کابرو ہر دو سراس انہوں پرچی نہ دے دے سر وچ مٹی پا پرچی انہاں نوں دے جڑے رسول اللہ دی عزت دے پہرے دار ہیں میں کہا رسول اللہ جدوں چلے نا مقام عرج تو حضور روزے نال سن ساری کائنات دیاں ساری گلاں اتھی ہیں حضور نے اپنا سر اقدس تے پانی جایا صحابہ او منظر بھی تے او جڑا نا حالات بھی او بھی اپنے قلم بند کیتے حضور نے پانی سر اقدس تے انج پایا تاکہ قیامت تک میرے امتی نو روزہ لگ جائے تو سر تے پانی پا لے حضور پھر اگے چلے طلوع اور عرج دے درمیان جدو رسول اللہ پہنچے تے صحابہ کہندے نے اوتھے کتی سوئی پئی سی کتی تے اودے بچے اودا دودھ پی رہے سن رسول اللہ جدو قریب آئے تو کتی انج تہرو این مسکینہ والی اکھاں بنا کے کیا حضور 10,000 غلام گزرنے دا مطلب ہے میں بھی اج مر جانا ہے میرے پترا بھی مر جانا ہے میرے بچے بھی مر جانا ہے کہ فامر جمیل ابن سراقہ ان یقوم حذاہا حضور نے حضرت جمیل بن سراقہ صحابی نو فرمایا تے کھڑے ہو جاؤ تے برابر نہ کتی نو کچھ ہوے نہ کتی دے بچے نو کچھ ہوے میں کہا کتی بھی بچ گئی کتی دے بچے بھی بچ گئے لیکن ایک انسان کعبے نال لپٹیا کیوں قتل ہو گیا بس اس مسئلے نو سمجھن دی ضرورت ہے ہاں جی جی بڑا اسلام میں کہا کتی بھی بچ گئی چلے آؤ کتی دے بچے بھی بچ گئے ہو اتنے کریم ہیں صحابی نو تے کھڑا کر دو میں اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ جیڑے بھی دور ادھروں گزرو بھائی ادھر کتی سوئی پئی یہ بچے نو نقصان نہ ہو جائے کیوں تے اگر انسان ایک طرف کعبے دا غلاف نے سمجھے سی آج کعبے دی دیوار تے کعبے دا غلاف میں نو بچا لینا ہے لیکن حضور کا گستاخ تو وہاں بھی نہ بچا تم کیا جس کو اٹھا کر لے گئے وہ بچے گی اللہ کے غضب سے وہ بچ نہیں سکتی تے جنہاں انہاں نال معاونت کیتی بچنا انہاں بھی کوئی نہیں اے رب دا غضب آنا ہی آنا ہے اللہ سب تو بڑا غیرت مند ہے ہاں اللہ سب تو بڑا غیرت مند ہے وہ تو اچھی آواز نہیں کہندی اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کرو میں کہا جی یہ تو پھر رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کرو کہ یا اللہ ہن حضور دی آواز تو اچھی ہو جائے آواز تو بندہ کافر ہو جائے یہ تو رب نے فرمایا نا کہ آواز اچھی نہیں کرنی ورنہ برباد ہو جاؤ گے بندہ یہ تو رب نال گل کرو نا ساڈے نال کیوں بک بک کر دیو جس نے اپنے حبیب بنا کے بھیجا اتنی شانہ دے کے بھیجا رب نال گل کرو اساں تے کلمہ جے پڑھیا انہاں دا کھاندے جے ہاں تے پیرا دا دینا ہے
چاہے کسی نو چنگا لگے چاہے کسی نو ماڑا لگے، خاک ہو جائیں ادب چل کر، مگر ہم تو رضا اور دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ ہاں جی گلاں کرنے ہو تسی ساڑے بارے بیٹھ کے جناب، او خنزیر بھی کھانتے مہذباً اسی قرآن و حدیث بیان کریے تے دہشت گر مولانا گالیاں دیتے ہیں۔ مولانا جلین کوئی گالیاں دے من؟ گالیاں مولانا نہیں دیتے، مولانا صرف آئینہ دکھاتے ہیں۔ ہم تو آئینہ دکھاتے ہیں، آئینے تو وہی کچھ دکھانا ہے جو کچھ ہے۔ کدی بھی میں کوئی جلاں گالیاں دے، میں تو حدیث کے ترجمے کرتا ہوں۔ کیوں جی؟ مثل المنافق کشات العائرۃ بین الغنمین تعیر الی هذه مرۃ وتعیر الی هذه مرۃ، کی ترجمہ کرو؟ منافق کی مثال حضور نے کیسے بیان فرمائی؟ باتیں کرتے ہو، پتہ نہیں ہے تو پھر دین پڑھو۔ انگریزاں نہ ان کا لا کے دین سمجھ نہیں آتا، دین محمد رسول اللہ دی غلامی نال سمجھ آتا۔ بالکل قرآن گھر میں رکھو، سامنے سجا کے لبرل آمن یہ کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اپنا اللہ کا کلام رکھا ہے، اور کیا کیوں رکھا ہے؟ فرمایا میرے گھر میں برکت ہو، میرے بچے قیامت تک مسلمان رہیں، میں گھر میں پڑھوں تو خیر و برکت آئے، رزق میں برکت ہو، مجھے قرآن دنیا کے دروازوں سے بے نیاز کر دے۔ این لوگوں نے گل کرو، نہیں وہ بچوں نے ادھر پڑھتے پڑھتے رکھ دیا، ادھر تو ٹی وی ہوتا تھا، قرآن کیسے آ گیا؟ گھر تو تسی قرآن چھپا چھپا کے رکھا رشتہ داراں کولو، نہیں یہ بچہ رکھ گیا تھا، میں نے تو ادھر رکھا تھا ادھر آ گیا۔ اچھا تو اپنے رشتہ داراں دے سامنے قرآن رکھ کے بھی شرمندہ، تو کی دنیا تے کرنا ہے؟ تو کی دنیا تے کرنا ہے؟ انجے گل ہے، میں تانوں سچی یہ گل دس، پورے گھر 5 کنال دے مکان وچ پھر کے ویکھو قرآن دی کوئی باری نظر آ جائے تو جہیز دا بھی بچیاں دا قرآن لوگ چھپا کے لے جاندے، لوگ کہن گے اپنی بچی نو قرآن دیتا۔ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے، منزل و مقصود قرآن دیگر است، اقبال کہندا رسم و آئین مسلمان دیگر است۔ اقبال کہندا قرآن دی منزل مقصود ہو رہے، مسلمانوں دا اپنا طریقہ کار ہے۔ یہ تو کہنے نہیں اے بات نہیں، بس ٹھیک ہے بچے کو پڑھا جو دیا نہ، بچہ زیادہ قرآن دے نیڑے نہ جاویں، کیونکہ زیادہ تو چلا گیا تو پھر تو محمد بن قاسم بن جانا، تو زیادہ بنیا تو پھر تو طارق بن زیاد بن جانا ہے، پھر تو کشتیاں جلا دینیاں، پھر تو جناب تو کتنے نہ کتنے چلے جانا ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، نہ قرآن اپنے بچے گھر چ روا جائیں، کھل کیا جی قرآن دی، جناب قرآن ہے، قرآن دی تفسیر ہے، سیرت طیبہ، اے حضور دا جمال ہے، اے حضور دا سراپا حسن ہے، یہ سر اقدس تو لے کے ناخن مبارک تک، اے میں حضور دی جناب سورت دی کتاب رکھی ہوئی، شمائل رکھی ہوئی، میں روزانہ اپنے پتروں دستا ہوں، میرے پتروں جان دیو رسول اللہ کا چہرہ انور کیسے تھا۔ لوگوں نے گل دس جی لبرل رشتہ، اول تو لبرل رشتہ داروں ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ جان جدھر جانا ہے انہوں نے تو بے دین کر کے مار دیں گے۔ ہاں گھر میں قرآن رکھو، سجا کے رکھو قرآن۔ لو جی اور آخری میں حدیث پاک پڑھن لگا، جنہیں جنہیں سننی وہ ہاتھ کھڑا کرے، جنہیں اتو ہاتھ کھڑا کیتا وہ بالکل تھلے کر لوے بھائی۔ لو جی اور پھانسی گئے اینج نہیں، ہاں دلوں جنہیں ہاتھ کھڑا کیتا پورا ہاتھ اینج کرے گا تو پھر حدیث پڑھی جائے گی، پورا اینج نہیں پورا، ہاں دو میں اینج کر کے بالکل۔ لو جی ہوں پھر سنو، پڑھ دے عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی اعلی وکان مصطفا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منها تعلق بی شیئا فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره وظهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما حرق يدر الغضب واقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كالسلح سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة ومعتدل الخلق باطن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر یجری کالخط عاری الصدیین والبطن مما سوا ذلك عشر الذراعین والمنکبین وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحة شسن الکفین والقدمین سائل الاطراف او قال شائل الاطراف
خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة